جی آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ پاکستان میں ترمیمی بل منظور ہوا ہے کہ صحابہ کے سپورٹ میں کہ جو بھی صحابہ کی گستاخی کرے گا تو اسے 10 سال کی قید. تو اس میں سبھی شیعہ علماء اکرام اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. تو ہماری آپ سے گزارش تھی کہ آپ بھی کوئی اس کے بارے میں ہمیں مستفید فرمائے اپنی رائے سے. شیعہ کہتا ہے نا کہ مرجعیت ہماری وہ رکن ہے، سیستانی صاحب وہ شیعوں کی پناہ ہے، خامنئی صاحب حل مشکل کا حل کر دیتے ہیں. بھائی یہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انٹا ایشیا ایکٹیویٹیز اسی لیے بہت ہاٹ ہیں اور اسٹیٹ خود انٹا ایشیا موقف لے لیتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ جو ہیں ایران کے علیہ کار بنے ہیں اور شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کی سرکاری طور پر تضعیف انقلاب ایران سے پہلے تھی نہیں. پاکستان میں انقلاب ایران کے بعد شیعوں کے خلاف دشمنی پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے انقلاب ایران کی وجہ سے. اور اس کی وجہ، اور ایران اس طرح انقلاب نہیں ہے کہ شیعہ کے پروموشن کے لیے ہو، یہ وہ نہ شیعہ کو پروموٹ کرتے ہیں اور نہ شیعہ مذہب کی دفاع کرتے ہیں اور نہ خدمت کرتے ہیں ایرانی حکومت. لیکن وہ شیعہ کو ہر جگہ یوز کرتے ہیں اپنے ہیجمونی کے لیے، اپنی برتری کے لیے، کہ مختلف ملکوں میں جو شیعہ آبادی رہتے ہیں وہ ان ملکوں میں ایرانی مفادات کا اور ایرانی سیاست کا وہ اعلی کار ہوں. اور اس میں سب سے آگے آپ کے شیعہ پاکستان میں شیعہ علماء ہیں. شیعہ علماء اکثریت ان کی ایرانی سیاست کے وہ پروموٹرز ہیں، ایرانی سیاست کے وہ مبلغ ہیں، اور شیعہ کمیونٹی کو اور شیعہ آبادی کو ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے اور ان کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے اس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ اس بات کو، یہ بات کسی کو پسند نہیں ہے، نہ یہ بات سعودیہ کو پسند ہے، نہ خلیج کے ممالک کو پسند ہے، نہ امریکہ کو پسند ہے، نہ برطانیہ کو پسند ہے، اور نہ ہی حکومت پاکستان کو پسند ہے. یہاں پر ایک اجماع ہے، ایک کانسنسس ہے بھائی، کہ جہاں پر بھی شیعہ آبادی ہیں، کیونکہ ان سب ممالک یہ ایران کو نہیں چاہتے کہ ایران ابھر جائے، ایران اور کوئی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ ایران جو ہے ایک ہیجمون کس کو بولتے ہیں؟ ہیجمون بولتے ہیں اس ملک کو کہ اپنے باقیہ سارے اس کے جتنے پڑوسی ملک ہیں ان سب پہ سے زیادہ پاورفل ہو. مثلا فرض کریں امریکہ جو ہے ایک ہیجمون ہے پوری دنیا میں، امریکہ جو ایک برتر طاقت ہے. فرض کریں نارتھ امریکہ میں، ویسٹرن ہیمسفیئر میں، یورپ میں، ہر جگہ امریکہ کی بولی چلتی ہے، امریکہ کی پالیسی کی سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں، سب ممالک ان کی بات سنتے ہیں، سب ملک جو ہیں ان کی بات سنتے ہیں. تو امریکہ ایک ہیجمون ہے. اور امریکہ سوویت یونین جب تھا، سوویت یونین وہ مشرقی یورپ میں اور وہ ایسٹرن بلاک میں وہ ایک ہیجمون کی حیثیت رکھتا ہے. ہیجمون انگلش لفظ ہے جو برتر طاقت. تو ایران کوئی نہیں چاہتا، اجازت نہیں دیتے یہ لوگ کہ ایران یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن وہ کوئی ان کے مفادات اس بات کے تحمل نہیں کرتے، برداشت کرتے کہ ایران ہیجمون بن جائے اسلامی ملکوں میں سب سے برتر طاقت اور سب سے صاحب اثر رسوخ ملک جو ہے ایران ہو. اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا، نہ امریکہ اس کو چاہتا ہے، نہ برطانیہ چاہتا ہے، اور نہ اسلامی ملکیں یہ چاہتی ہیں، نہ مصر یہ چاہتا ہے، نہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے، نہ اردن یہ چاہتا ہے، نہ امارات یہ چاہتا ہے، نہ حکومت پاکستان یہ چاہتا ہے، بلکہ انڈیا بھی نہیں چاہتا. کوئی نہیں چاہتا اس بات کو کہ یہاں پر یہ اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. اب میں اس کو پہ نہیں جاتا کہ یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ایران اسی موجودہ صورتحال میں باقی رہے، جتنا اس کا اثر منسوخ ہے یہ بھی کم ہو جائے تو بہتر. تو لیکن ایران اس کو نہیں چاہتا، اور ایران اپنے ہیجمونی کے لیے، اپنی علاقائی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور اعلی کار نہیں ہے سوائے شیعہ مذہب کے. اور وہ یہ ہے کہ شیعہ جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے لبنان میں، چاہے عراق میں، چاہے پاکستان میں، افغانستان میں، انڈیا میں، ان کو یہ تعلیم دیا جائے کہ خامنئی جو ہے، ولایت فقیہ جو ہے، یہ امام علیہ السلام کی نیابت کا نام ہے. اور یہ خامنئی اسی طرح جیسے اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے، خامنئی کی طاعت واجب ہے. اگر یہ شیعہ کمیونٹیز میں اس بات کو اسپریڈ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور شیعہ عوام جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سے مان لیں، تو یہ سب جو ہے کیا ہو جائیں گے، یہ ایک پاور بیس بن جائے گا خامنئی کے اور ایران کے سیاست کے لیے، اور ضرورت کے وقت پر ان کو استعمال کر سکیں گے اپنی سیاست کے پروموشن کے لیے اور اپنی ریجنل علاقائی ہیجمونی، علاقائی برتری طاقت کے لیے. تو لازمی بات ہے یہ ایران کے جو مخالف ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے. امریکہ ایک بیوقوف طاقت نہیں ہے. بیوقوفی کے ذریعے آپ پوری دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت بیدار رہنا پڑتا ہے، بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور بہت اپنے دوست دشمن کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سعودی عرب کی جو حکومت ہے، اسی طرح امارات کی جو حکومت ہے، اسی طرح مصر کی حکومت ہے، اردن کی حکومت ہے، اور اسی طرح فوج پاکستان جو ہے. فوج پاکستان ایک لحاظ سے بہت نالائق ہے، اور ایک لحاظ سے بہت یہ تیز لوگ ہیں. اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان کو اپنی حکومت
کو ثابت رکھنے کے لیے اور کنٹینیو کرنے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے. ان کے دشمن, پوٹینشیل دشمن کون ہے اور فیکچوئل دشمن کون ہے, یہ سب ان کو پتا ہے بخوبی ان باتوں کا. تو اس لیے ان سب کے مفادات میں ہیں بھائی. پوری دنیا کے جتنی طاقتیں ہیں, اہم طاقتیں ہیں, اس میں چائنا بھی آ جاتا ہے. امریکہ, برطانیہ, چائنا, اللہ آپ کا بھلا کرے, ہندوستان, اور پھر جو علاقائی طاقتیں ہیں, حکومت پاکستان ہے, حکومت سعودی عرب ہے, حکومت امارات ہے, جن کے پاس بڑے پیسے ہیں, یہ لوگ پیسے کے لحاظ سے بہت ان کے اثر رسوخ ہے. ان سب کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ ایران کو ہم نے ہیجمون نہیں بننے دینا. ہیجمون کیا بولتے ہیں؟ برتر طاقت ہو, کہ ایران اتنا پاورفل بن جائے کہ وہ دوسرے ملکوں کے سیاست کو, ان کی پالیسیز کو اپنی نفع میں چینج کر سکے, ان پہ اتنا اثر. اس کو اس طرح نہیں بننے دینا, برتر ملک نہیں بننے دینا. اور ایران کے پاس برتر بننے کے لیے کی جو پالیسی خامنئی صاحب کی, وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایران کی جو ہے اقتصاد کو بڑھا دے, اس کے انڈسٹریز کو بڑھا دے, اس کی اکانومی کو پروموٹ کر دیں, اس کے جو ہے ایران کے تعلقات دنیا کے ممالک سے بہتر ہوں. وہ خامنئی کی وہ پالیسی نہیں. خامنئی کی پالیسی کیا ہے؟ خامنئی کی پالیسی پہلے 40 سال سے ایک فیل شدہ پالیسی ہے کہ شیعہ کمیونٹیز کو بڑھتی کرو, شیعہ کمیونٹیز کو یوز کرو مختلف ملکوں میں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو لازمی بات ہے کہ یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ جو آپ کے حکومت پاکستان ہے, فوج پاکستان ہے, یا امریکہ کی حکومت ہے, یا برطانیہ کی حکومت ہے, یہ بیوقوف احمق نہیں ہے. یہ بالکل توقع بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ احمق پاگل ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی پالیسی کیا ہے؟ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ شیعہ کمیونٹیز کو یوز کیا جائے, اور تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ شیعہ کمیونٹیز کو دبا لو. شیعہ جہاں بھی رہتے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھ دو, ان کو زیادہ سے دباؤ. تو آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے بھائی کہ پاکستان میں شیعوں کی حالت بہتر ہوگی. عمران خان آ جائے یا فلانی خان آ جائے, آپ بات سنیں, پاکستان میں آپ کی حالت بہتر ہوگی نہیں. جب تک آپ کا پیچھے سے کام خراب ہے, جب تک آپ ایران کے اعلی کار ہیں, اور ایرانی حکومت کی سیاست یہ ہے کہ شیعہ مذہب کو ایرانی پالیسی پروموٹ کرنے کا ایک ٹول, شیعہ عقائد کو ایرانی مذہب پروموٹ کرنے کا ایک ٹول بنایا جائے, اور شیعہ علماء کو اور شیعہ انسٹیٹیوشنز کو ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے کا ٹول بنایا جائے, اور شیعہ جو کمیونٹیز ہیں, شیعہ جہاں پہ آبادیاں ہیں, ان کو ایران کا پاور بیس بنایا جائے. تو جب تک یہ سیاست ہے, آپ ہدف ہیں, آپ کو دبایا جائے گا مختلف طرق سے. اور ایک ہی طریقہ کار ہے, قانونی طریقہ کار سے, کہ قانون ایسے بنایا جائے کہ آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. ایک طرف سے ہم مذمت کرتے ہیں, ایک طرف سے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان, سینیٹ میں جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا, انہوں نے غلط کیا. بلکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سینیٹ والوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. انہوں نے جو ووٹ, یہی میں نے سنا ہے کہ پارلیمنٹ میں, سینیٹ میں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو زبردستی ان سے ووٹ دلوایا گیا. جیسے اکثر ہوتا ہے حکومت پاکستان میں, سینیٹ میں اور پارلیمنٹ میں, کہ اکثر فوج جو ہے یا وہ ادارے جو ہیں ان سے ووٹ لے لیتے ہیں, ووٹ نکلوا لیتے ہیں. تو ایک طرف سے ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے میں شیعہ قوم سے کہتا ہوں, شیعہ علماء سے میرا خطاب ہے, علماء کرام سے خطاب ہے کہ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے خلاف یہ جو صفارائی ہے, آپ کے خلاف یہ دشمنی ہے پچھلے 40 سال سے, ضیاء کے شروع کے زمانے سے. یہ پہلے نہیں تھا, یہ اب ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا ہے. یہ اس کی وجہ ہے آپ قتل ہوتے رہے, بلکہ قتل عام ہوتے رہے ہیں. شیعہ علماء, شیعہ عوام, شیعہ انٹلیکچوئلز, شیعہ بزنس مین پاکستان میں, اور ہر لحاظ سے آپ کے خلاف ڈسکرمنیشن ہے, آپ پہ ظلم ہے, اور اس طرح مزید آپ کے خلاف اقدامات بنائے جا رہے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ شیعوں کا جو قتل عام ہوا 80s میں, 90s میں, 2000s میں, اس کے پیچھے سب ایجنسیوں کا اپنا ہاتھ ہے. یہ لوگ پروٹیکشن دے رہے تھے سپاہی صحابہ کو. تو شیعہ علماء کا کام ہے, میرے محترم ناظرین, شیعہ عوام کا کام ہے کہ وہ پہچان لیں کہ بھائی اگر آپ کی کمیونٹی یوز ہو رہی ہے, آپ کا مذہب یوز ہو رہا ہے ایک ملک کی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو اس ملک کے دشمن آپ کو ہدف بنائیں گے. یہ واضح بات ہے. تو جس طرح ہمیں حکومت پاکستان کی مذمت کرنی چاہیے, اسی طرح ہمیں حکومت ایران کی مذمت کرنی چاہیے کہ حکومت ایران بند کرے اپنا یہ سیاست, کہ شیعوں کو یوز نہ کرے, شیعہ علماء کو یوز نہ کرے, شیعہ انسٹیٹیوشن کو یوز نہ کرے اپنے مقاصد, سیاسی مقاصد کے لیے. ہمارا مذہب مقدس ہے, ہمیں حکومت ایران کے ملک سے ہمیں پیار ہے, ایران کے عوام سے ہمیں پیار ہے, اسی طرح عراق کے عوام سے ہمیں پیار ہے, جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے. لیکن ہم ہمارا نہ مذہب نہ شیعہ مذہب کسی حکومت کا ٹول ہے, اعلی کار ہے, اور نہ ہمارے عقائد کسی اعلی کار ہے, اور نہ ہمارے عوام, ہمارے نوجوان کسی کے بدعت کے, کیونکہ یہ تو ہے ہی بدعت ساری, یہ فقہ ولایت بالکل, یہ سب تو بدعت ہے. اور نہ ہمارے عوام ہم اجازت دیں گے کہ ہمارے عوام, ہمارے نوجوان یہ
دوسروں کے سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوں. اور اگر یہ بات ہوتی نا کہ ایرانی حکومت کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کے ہم حمایت کرتے ہیں, پھر بھی کوئی بات تھی کہ اس پچھلے 40 سال میں آپ دیکھیں آپ لوگ ذبح ہوتے رہے ایران کی وجہ سے. اگر ایرانی حکومت کی یہ سیاست ہوتی کہ ہم تشیع کی خدمت کرتے ہیں, شیعہ مذہب کی خدمت کرتے ہیں, اور جہاں پہ شیعہ ہیں ان کو ہم طاقتور بنانے کی فکر میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ان کا یہ بات ہوتی پھر بھی کوئی بات تھی. ایران تو یہ کام کرتا ہی نہیں شیعوں کے لیے. آپ ذبح ہوتے رہے, آپ کے لیے ایران نے کچھ نہیں کیا بلکہ آپ ایران کی وجہ سے ذبح ہوتے رہے. آپ سے صرف انہوں نے نعرے لگوائے ہیں, آپ لوگوں سے اپنے تصاویر آپ کے مجالس میں لگائے, اپنے جلوس جلسات میں اپنے تصاویر لگائے. آپ کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کے لیے دشمن, پوری دنیا کو آپ کا دشمن بنایا, آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میرا دست بستک گزارش ہے شیعہ عوام سے کہ اور شیعہ عوام بیدار ہو جاؤ. آپ کے علماء نے آپ کو بیچ دیا ہے, فروخت کر دیا ہے, بہت سستی قیمت پہ بیچ دیا. ایران کے سیاست کے لیے انہوں نے آپ کو قربان کر دیا ہے, اور مقابلے میں آپ کو کچھ نہیں ملا ہے سوائے موت کے, سوائے مظلومیت کے, اور سوائے تحقیر کے. آپ اپنے ملک میں تحقیر ہو رہے ہیں. آپ کو اپنے ہی ملک میں آپ چلے جائیں 40 سال پہلے, کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان میں ایسے بل پاس ہوں کہ مثلا آپ صحابہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ قوانین بن رہے ہیں آپ کے خلاف. اور میں آپ کو میں خوشخبری دوں شیعہ عوام کو کہ, اور ایک انتظار کر دوں آپ کو کہ یہ باتیں مزید بڑھ جائیں گی. یہ دشمنیاں, کیونکہ یہ دشمنی جو ہے نا, آپ توقع نہ کریں, یہ ایکسپیکٹ کرنا ہی باطل ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے ایک ایسا ملک ایران جس کی دشمنی ہے پوری دنیا سے, آپ اس کے لیے سینہ سپر کر رہے ہیں, اور اس ایران کے جو دشمن ہیں آپ سے دشمنی نہ کریں, چاہے امریکہ ہو, چاہے اسرائیل ہو, چاہے بریٹانیہ ہو, چاہے حکومت پاکستان ہو, چاہے حکومت سعودی. آپ یہ توقع نہ کریں جب تک آپ بالکل آپ اپنی لائن کو صحیح نہیں کرتے. اور ہمارے علماء اس بات کی تصحیح نہیں کرتے کہ ایران سے الگ ہو جائیں. ہم ایران کے عوام سے محبت کرتے ہیں, یہ بات نہیں کہ مجھے دنیا میں ایران سے بہت محبت ہے. میرے قریب ترین دوست ایرانی ہیں, میرے سپورٹرز. میں فارسی زبان لوگوں کے لیے پروگرام بہت کم کرنے لگا ہوں, لیکن میرے سب سے زیادہ جو میرے ہدیہ دیتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, وہ ایرانی فارسی زبان افغانی ہے. پاکستانیوں کے لیے میں اتنا پروگرام کرتا ہوں, یہ ایران اب بھی دیکھیں, کیونکہ یہ لوگ مجھے پرانے زمانے سے جانتے ہیں, میرے دوست ہیں, اور یہ بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ مجھے ہمیشہ التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی پروگرام رکھا کریں. میں مہینے میں ایک پروگرام کے لیے بھی کبھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں رکھتا. مصروفیت اتنی ہوتی ہے. تو ہم ایران کے دشمن نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کس لیے پچھلے 40 سال سے ذبح ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام نے بڑی قربانی دی ہے, بہت قربانی دی ہے پاکستان کے عوام نے, اور بلا وجہ قربانی دی ہے. اپنے علماء کی حماقت سے آؤٹ پٹ نہیں آیا. ہمارے علماء احمق ہیں, بیوقوف ہیں. ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ گدے بنے ہیں, اور یہ لوگ ان پہ خامنئی بلا مفت میں سواری کر رہا, اور انہوں نے اپنے شیعہ قوم کے تمام مفادات کو قربان کر دیا ہے ایک ایسی بات کے لیے کہ جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے, کہ ہم ایرانی سیاست کو پاکستان میں ولایت فقیہ کو پروموٹ کریں گے, انقلاب اسلامی کو پاکستان میں پروموٹ کریں گے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے آپ کے لیے, فضول بات. یہ نہ صرف فضول ہے بلکہ آپ کے لیے موت کی دعوت ہے آپ کے لیے, کیونکہ دنیا میں کوئی اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان میں ایران جیسا انقلاب ہو جائے, یا پاکستان ایران کی سیاست حکومت پاکستان اپنی پالیسی چینج کرے اور انقلاب ایران کے اور خامنئی صاحب کے تابع بن جائے. یہ کبھی اجازت ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ سب پوری دنیا نابود ہو جائے, امریکہ نابود ہو, سعودی عرب نابود ہو, یہ سب ممالک تباہ ہو جائیں, پھر ہو سکتا ہے. یہ موجودہ حالات میں اس کا کوئی اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان جیسا اہم ملک, ایٹمی طاقت ہے, اس کے 220-230 ملین لوگ ہیں, 22-23 کروڑ آبادی ہے, دنیا میں 5ویں نمبر ہے آبادی کے لحاظ سے, اور اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں. اس ملک کو ایران کا اعلی کار بن جائے, وہ کس کے ذریعے؟ شیعہ علماء کے ذریعے. یہ لوگ پاگل ہیں, یہ ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ صرف آپ لوگوں کی تباہی ہے اور آپ شیعہ قوم کی بربادی ہے اس میں, اور یہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. جی سر, تھینک یو سر. ایسے ہی ہے. اوکے, مزید کچھ کہنا آپ نے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک سینچری میں آپ جیسا علامہ یا کوئی عالم پیدا ہوتا ہے کہ جو تمام ملت جعفریہ کا ایک سرمایہ ہے اور تمام فقہ جعفریہ کے لیے جس نے کام کیا ہے, میں کہتا ہوں ایسا بندہ سینچریز میں پیدا ہوتا ہے, اور لوگوں کو آپ کی قدر کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ ایک کام کر رہے ہیں. جناب زہرا آپ کو خوش رکھیں, بس یا علی مدد. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہت مہربانی, خدا آپ کو جزائے خیر دے, خدا آپ کو سلامتی دے. میرے محترم ناظرین, دیکھیں ایران کا جہاں پہ محل وقوع ہے وہ ہے خلیج فارس. وہاں پر خلیج فارس میں جو
جو خلیج کے اس طرف سعودی عرب ہے، قطر ہے، امارات ہے، کویت ہے، اور پھر عراق کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا. ان سب کو ملا کر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں تیل کی جو پیداوار ہے تقریباً 30% یہاں سے نکلتا ہے. دنیا میں تیل کی جو پیداوار ہے 30% ہے. یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان ممالک میں. ان ممالک میں انڈسٹری نہیں ہے، ان ممالک میں بینکنگ کا دنیا کا کوئی یہاں پہ بینکنگ جیسے لندن نیو یارک سینٹر ہے اس طرح نہیں ہے. یہاں پہ کہ آپ کہہ دیں کہ یہاں پر ایجوکیشن کا بڑا یہاں پہ لوگ آتے ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں سے بہت تیل نکلتا ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس تیل نہیں ہے، تیل کی کمی ہے. مثلا امریکہ جو ہے اس کے پاس بہت تیل ہے. امریکہ جو ہے تیل پروڈکشن کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر جو ہے ابھی امریکہ ہے. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے سعودی عرب اور رشیا کو ملا کر اتنی امریکہ کے تیل کی پیداوار بڑھ رہی ہے کہ ان دونوں سے بڑھ کر بھی، دونوں کو ملا دیں ان سے بھی بڑھ جائے، یعنی 20 ملین بیرل پر ڈے، جو بہت ہی ایک ایسی فگر ہے جو بہت بڑی فگر ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں ان کے پاس تیل نہیں ہے. ساؤتھ امریکہ ہے، بہت سارے ممالک تیل وہ امپورٹ کرتے ہیں. یورپ تیل امپورٹ کرتی ہے، گیس امپورٹ کرتی ہے. چائنا اتنا بڑا ملک ہے، وہ اپنا 80% تیل جو ہے امپورٹ کرتی ہے مڈل ایسٹ سے. تو جو شخص خلیج فارس کو کنٹرول کرے گا، پرشین گلف کو کنٹرول کرے گا، اس علاقے کو کنٹرول کرے گا، وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا. سمجھ؟ یہاں پہ اور کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پہ اس ریجن میں اور کچھ بات نہیں. صرف یہ بات اہم ہے کہ جو شخص اس علاقے کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کی اکانومی پہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر ایران یہاں پہ ہیجمون بن جائے، برتر طاقت بن جائے، وہ پورے دنیا کی اکانومی، کیونکہ پورے دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، روس ہے مثلا، اس کی تیل کی پیداوار ہے، دوسرے ممالک تیل کی پیداوار، لیکن اتنی پیداوار نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کی اکانومی پہ اس کی تاثیر ہو، کہ اتنی زیادہ شرح جو ہے 30% دنیا کی، جو پرانے زمانے میں تو اس سے زیادہ تھی، 80 کی دہائی میں جو تیل کی پیداوار تھی گلف اسٹیٹ سے، وہ 30% سے زیادہ تھی، لیکن ابھی جو ہے موجودہ دور میں 30% ہے. لہذا اگر اس کو کوئی کنٹرول کرے، وہ پوری دنیا کی اکانومی پہ، پوری دنیا کے شہرک پہ اس کا اثر ہے. تو یہ آپ اگر یہ خمینی صاحب یہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، خمینی صاحب اسی بات کو نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ میں جنگ کر کے عراق کو فتح کر لوں گا اور دنیا مجھے فتح کرنے دے گی. 8 سال تک اس نے زور لگایا اور اتنے لوگ مر گئے، اتنے نوجوان شہید ہو گئے، عراق کی جانب سے بھی، ایران کی بھی جانب سے، کیونکہ عراق سے بھی جو جنگ کے لیے آتے تھے وہ بھی شیعہ تھے. عراق سے صدام تکریت کے اور اربیل کے نوجوانوں کو نہیں بیچتا تھا، وہ فلوجہ کے نوجوانوں کو نہیں بیچتا تھا ایرانی جنگ کے لیے، وہ کربلا نجف بصرہ کے نوجوانوں کو بیچتا تھا. تو دونوں طرف سے شیعہ مر رہے تھے. خمینی کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایران عراق کو فتح کر لے. ٹھیک ہے نا. اب بھی خامنئی صاحب کو اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ دنیا کبھی اس بات کا اجازت نہیں دے گا کہ ایران جو ہے ایسا سپر پاور بن جائے ریجنل، کہ وہ پوری مڈل ایسٹ پہ اس کی سیاست کا سکہ چلے. سب برتر طاقت سے، ہیجمون سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ہیجمون سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک ایسی سپر پاور ہو، چاہے وہ علاقائی طور پر ہو، کہ دوسرے ممالک پہ اس کا اتنا اثر رسوخ ہو، دوسرے کنٹریز پہ اتنا اثر رسوخ ہو کہ ان کے پالیسیز کو وہ چینج کر سکے اپنے نفع میں. مثلا ایران اور پاکستان کی جو سیاست ہے، ایران اگر پاکستان سے اتنا زیادہ پاورفل ہو کہ ایران مثلا جیسے امریکہ اور پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امریکہ جو چاہتا ہے پاکستان کر لیتا ہے، اسی طرح اگر ایران کے اتنے اثر ہوں پاکستان پر تو یہ پاکستان کے مقابلے میں ہیجمون بن گیا. تو اس طرح کا کوئی اجازت نہیں دے گا ایران کو. یہ ایران یہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ کرنا چاہے، ہم اس کو نہیں منع کرتے کہ نہ کرے. ہر کنٹری کا حق ہے کہ بھئی وہ اپنی زیادہ طاقتور بنے. لیکن جس طریقے سے ایران اس مقصد کے لیے پہنچنا چاہتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے؟ شیعہ عوام کو یوز کرنا، کہ پاکستان کی شیعہ کو یوز کرو، افغانستان کی شیعوں کو یوز کرو، لبنان کے شیعوں کو یوز کرو، عراق کے شیعوں کو یوز کرو، کویت وغیرہ سعودی عرب کے شیعوں کو یوز کرو، ان کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بناؤ. اگر وہاں کا ملک کمزور ہے وہاں پہ اسلحہ بھیج دو، ان کے لیے پیراملٹری فورس بنا دو اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو. یہ جو ہے جہاں پہ بھی شیعہ رہتے ہیں ان کے لیے بہت مضر ہے، بہت ہارمفل ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شیعہ ہر جگہ دب جاتے ہیں، شیعہ کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اور شیعوں کو دبایا جاتا ہے. ایران کو چاہیے جیسے شاہ کے زمانے میں تھا، کہ شاہ بھی بڑا جدوجہد کر رہا تھا ایران کی ترقی کے لیے. ایران آپ کو پتہ ہی 70s میں ایران کے پاس نیوکلیئر پروگرام تھا. فرانس کے ساتھ ایران کا جو کانٹریکٹ تھا کہ وہ اگر شاہ سقوط نہ کرتا، فال نہ ہوتا، شاہ کا انقلاب نہ ہوتا، تو ایران 80s میں نیوکلیئر پاور بن چکا ہوتا. 80s میں جو سب سے بڑا ایئر فورس تھا ریجن میں کس کا تھا؟ شاہ تک کا تھا. سب سے بڑا آرمی کس کا تھا؟ شاہ کا تھا. ٹھیک ہے نا.
تو وہ کس طریقے سے وہ بننا چاہ رہا تھا شاہ؟ وہ انڈسٹری پہ توجہ دے رہا تھا، اکانومی پہ توجہ دے رہا تھا، تعلیم پہ توجہ دے رہا تھا، اور دنیا کے مختلف ممالک سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے توجہ دے رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ کار یہ ہے ایران کا کہ وہ صحیح طریقے سے، کہ اس طریقے سے لوگ شیعہ مذہب کے دشمن نہ بنیں، شیعہ عوام کے دشمن نہ بنیں. ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے طالبان کو اس لیے سپورٹ نہ کریں کہ یہ ایران کے بہت مخالف، اچھے مخالف ہیں، ان کو افغانستان میں برسر اقتدار لاتے ہیں کیونکہ یہ ایران کے لیے ہم اس کو پال دیں گے، پھر یہ ایران کے ساتھ ان کا جو ہے ایران کے لیے ایک ویتنام یہاں پہ بنا دیں گے. اس طرح کام نہ کرے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے مذہب کے بہت ضرورت. اس سے بڑا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ انقلابی ایران نے شیعہ عوام میں، شیعہ علماء میں، شیعہ مدارس میں بدعات کی بڑی ترویج کیا، تصوف کا، عرفان کا، ولایت فقیہ کا، کفریہ نظریات کا. یہ ایک دوسری بات. پھر شیعہ عوام کو کیا ہے؟ شیعہ عوام کو یوز کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر ابھی ہندوستان کی حکومت پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں ان کو یوز کرے اپنے سیاست کے لیے. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے پولیٹیکل، مودی صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دے سندھ میں، پنجاب میں جو ہندو رہتے ہیں تو یہاں کے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہندوؤں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہندو تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یوں ہی یہ ہوا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے جو ہندو ہیں یہ ہندوستان ان کو سپورٹ کرتی ہے، ہندوستان کے لیے ان کے پیسے آتی ہے. یہ صاحب مودی صاحب کی حکومت اور ہندوستانی فوج کے حامی ہیں، اور اللہ جانتا ہے ان کا پرخچے اڑ جائیں گے ہندوؤں کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہندوؤں کے، پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں ان کے حق میں یہ نہیں ہے کہ مودی صاحب ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے. اسی طرح ہم شیعہ عوام ہیں، ہمارے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ ایران ہمیں یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے. اوکے. اور اس سے بڑا اور تو یہ مضرات ہیں. ٹھیک ہے نا. شیعوں میں بدعات کا انتشار، کفریہ عقائد کا انتشار انقلاب کے بعد. شیعہ عوام یوز ہو گئے کس کے لیے؟ ایرانی سیاست پروموٹ کرنے کے لیے. اور ان سب کو ایک طرف رکھیں. ان سے بڑا جو ہے ایرانی انقلاب کو جو ضرر ہم تک پہنچا وہ یہ ہے کہ ایرانی انقلاب کی وجہ سے مختلف ملکوں نے تکفیری گروپوں کو اور تکفیری علماء کی انہوں نے حمایت کی. تکفیری علماء کو کوئی لوگ نسوار دینے کو بھی تیار نہیں تھے، ان کے خلاف کوئی گراس ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا انقلاب ایران سے پہلے. یہ تو میرے عزیز ایسا ہے کہ لاٹری ٹکٹ جیت لے کوئی. ابھی دیکھیں لاٹری ٹکٹ کیا ہے. یہ مثلا ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، $1 کا. اب میں اس کو خریدتا ہوں $1 میں، یہ لاٹری نکل آتی ہے، $1 کے مقابلے میں مجھے $10 ملین ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جماعت تکفیریہ وہابیت کے لیے، تکفیریوں کے لیے یہ انقلابی ایران کیا تھا؟ انقلابی ایران ایک لاٹری ٹکٹ تھا. 10 ملین کا نہیں ہے، 10 بلین کا، 10 ٹریلین کا. ٹھیک ہے. کہ ان کو ہر طرح سے پروموشن مل گیا. سعودی عرب نے ان کے لیے اتنے پیسے لگا دیے بے حساب. ہر جگہ مدارس، ہر جگہ مساجد، ہر جگہ یونیورسٹیز ان کے لیے قائم کیے گئے، ان کے لیے ادارے قائم کیے گئے کہ آپ تم شیعہ کو علمی طور پہ تکفیر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ کو عملی طور پہ تکفیر کر کے ان کو قتل کرو. ان کے لیے بھی گروہ بنائے گئے. کیوں یہ بنائے گئے؟ حکومت سعودی عرب کی حکومت کو 70s میں کیوں فکر نہیں تھا؟ شیعہ تو 70s میں بھی شیعہ تھے نا، 70 کے دہائی میں شیعہ نہیں تھے، شیعہ تھے، ہر جگہ شیعہ تھے. تو اس وقت کیوں کوئی تکفیری گروپ نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا اس وقت؟ 80s میں 90s میں بنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ 70s میں حکومت ایران نہیں تھا، شاہ کی حکومت تھی، لیکن شاہ کی حکومت شیعہ عوام کو یوز نہیں کرتا تھا اپنے سیاست کے لیے. شیعہ عوام سے کام ہی نہیں ہوئی. شیعہ مذہب کا احترام کرتا تھا، سب کچھ کرتا، لیکن شیعہ مذہب کو یوز نہیں کرتا تھا کہ میں ایک شیعہ بادشاہ ہوں، اب میرے لیے شیعہ جو ہیں یہاں پہ جلوس جلسے نکالیں. تو میرے محترم ناظرین یہ بہت اہم ہے کہ ہم جو ہیں ہماری حیات اس بات کا میں چاہتا ہوں کہ ایمفیسائز کروں. میں کیسے ایمفیسائز کروں؟ میں چاہتا ہوں اس بات کی تاکید کروں. اس الفاظ سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ تاکید کروں. میں جس طرح تاکید کرنا چاہیے میں تاکید نہیں کر سکتا. سن لو، تمہاری حیات اسی میں ہے کہ ایک طرف تو جو تکفیری حضرات ہیں ہمارے خلاف قانون بناتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف میرے محترم ناظرین حکومت ایران جو ہمیں یوز کر رہی ہے ہمارے عقائد کو اپنی سیاست کے لیے، یعنی شیعہ مذہب ایک ٹول بن چکا ہے، ایک آلہ کار بن چکا ہے ایرانی حکومت کے لیے. اور ہمارے علماء سب کے سب کیا بن چکے ہیں؟ ان کی عقل کہاں، ان کا دین کہاں؟ یہ اپنی قوم کے مفادات کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے علماء سب ایجنٹ بن چکے ہیں ایران کے، ایرانی سیاست کے لیے. ہمارا ممبر کیا بن چکا ہے؟ ہمارے امام برگاہیں کیا بن چکی ہیں؟ ایرانی سیاست کے پروموشن کے تبلیغ خانے بن چکے ہیں.
اور ہمارے عوام کو برتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو میرے محترم ناظرین، میں اس بات کی انف ایمفیسائز نہیں کر سکتا. جس طرح چاہیے اس حد تک میں اس کی تاکید نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. میں نہایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی حیات اسی میں ہے، آپ کی نجات اسی میں ہے، اس کی بقا اسی میں ہے کہ یہ ایران یہ سیاست بند کر دے. آپ کے علماء ہوش میں آ جائیں، آپ کے علماء ہوش میں آ جائیں، ایران کی سیاست کو پروموٹ کرنا بند کریں. شیعہ مذہب کا ایران سے تعلق نہیں ہے، خمینی سے. شیعہ مذہب 12 امام علیہ السلام ہے، 12 امام علیہ السلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. جو علماء اس دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احترام ضروری ہے، لیکن کسی کی سیاست دان کے ہم اعلی کار بنے نہیں. یہ ہمارے ضرر میں، اور نہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس کی حکم دیا ہے. بلکہ ولایت فقیہ جیسے میں نے عرض کیا، میرے ابحاث دیکھیں، انقلاب اسلامی کے ابحاث، یہ سب کفر ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کبھی حکم نہیں دیا کہ تم حکومت قائم کرو، یا تم انقلاب کرو، یا تم ولایت فقیہ کی نام کی بھی کوئی چیز ہے. یہ سب کفر باللہ ہے، اور یہ سب کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ شرک ارتداد ہے. تو فتنہ بہت بڑا ہے، فتنہ بہت بڑا ہے. آپ پہ جو مظالم ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے جو قتل ہوئے ہیں، آپ کے جو مظالم ہوئے ہیں، تکفیریوں نے آپ کو تکفیر کیا ہے، آپ کو مارا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے ذمہ دار خود تکفیری ہوں، آپ کے اپنے علماء ہیں، آپ کے مراجع ہیں، آپ کے حوزے ہیں، اور حکومت ایران ہے. حکومت ایران ہے کیونکہ حکومت ایران کو بخوبی ان باتوں کا اندازہ ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں. ان میں شک ہی نہیں کہ جب ہم پاکستان کی شیعوں کو اپنے مفادات کے لیے یوز کریں گے تو حکومت پاکستان شیعوں پہ سختی کرے گی، شیعوں پہ پابندیاں لگیں. ان کو بخوبی اس بات کا علم ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے حکومت، لیکن اس کے باوجود 40 سال سے کرتی آ رہی ہے اور کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کے ایک طرف تو سعودی عرب اور یہ جتنے ممالک اس بات میں ملوث ہیں کہ وہ تکفیریوں کی تائید کرتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. لیکن اس سے پہلے، اس سے زیادہ آپ کے علماء، آپ کے حوزے، آپ کے مراجع، اور ان سے بھی زیادہ حکومت ایران، خامنئی، اور اس سے پہلے خمینی. یہ لوگ اس بات کے جتنے شیعہ خون بہتے ہیں، مظلوم قتل ہوتے ہیں، ان میں خامنئی کا ہاتھ ہے، خمینی کا ہاتھ ہے. کیونکہ انہی کی وجہ سے شیعہ مرتے ہیں، والا شیعہ نہیں مرتے.